3 دوست حمزہ، عثمان اور علی گلگت کے ایک چھوٹے سے گاؤں آئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بزنس کے لیے اس گاؤں میں فیکٹری ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں زمین اور مزدور دونوں ہی کافی سستے تھے۔ اس گاؤں میں علی نے ہوٹل کینوپی میں رہنے کا بندوبست کیا۔ ہوٹل کینوپی ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ اس میں بس سفید رنگ کی 1 منزلہ عمارت اور نیچے کھانے کا ایک ریسٹورنٹ، جس میں بھی ٹیبل اور دروازوں پر دھول لگی ہوئی تھی، جیسے وہاں کا چولہا ہفتوں سے جلا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی سٹاف ہی نہیں تھا، بس واچ مین کے نام پر ایک بوڑھے سے چاچا بیٹھے تھے جو اپنی سگریٹ پی رہے تھے، اور وہ ہوٹل ایک دم 3rd کلاس لگ رہا تھا۔ واچ مین چاچا ان تینوں کے پاس ہنستے ہوئے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا وہ ہوٹل کینوپی میں رہنے والے ہیں۔ ان تینوں نے سر ہلا کر ہاں کہا اور چاچا زور سے ہنس پڑے۔ ہنستے ہنستے ہی پھر انہوں نے چلنا شروع کیا اور کچھ گنگناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان تینوں نے اس واچ مین چاچا کو پاگل سمجھ کر ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تبھی ریسیپشن پر ایک آدمی آیا۔ اس نے انہیں روم کی چابی دی۔ وہ لوگ اوپر اپنے کمرے میں آ گئے اور کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ حمزہ کو اچانک پیاس لگنے لگی۔ وہ پانی لینے کے لیے جیسے ہی روم کے باہر نکلا، اسے پائل کی ایک چھنکار سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی پائل پہنے بھاگ رہا ہو۔ حمزہ گھبرا گیا۔ اس کو یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ اس ہوٹل میں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے پائل کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک جوان لڑکی کی ہنسنے کی آواز بھی آنے لگی۔ حمزہ اس آواز کے پیچھے جانے لگا کہ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور حمزہ چیخ پڑا۔ پیچھے ریسیپشنسٹ پانی لے کر کھڑا تھا۔ حمزہ پانی لے کر واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ دیر رات عثمان روم کے باہر ہوٹل کی بالکنی میں کھڑا اپنے گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ اس بالکنی سے ہائی وے کا لمبا راستہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اچانک اس راستے پر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دکھا۔ عثمان چونک گیا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا، سفید کرتے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کی لمبی سی سفید داڑھی تھی اور وہ آدمی صرف ہائی وے کی اور دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے عثمان کو دیکھا، پھر اس نے ہنسنا بند کر دیا۔ وہ آدمی جیسے ہی عثمان کی اور بڑھا، عثمان ڈر کر اپنے روم میں آ گیا۔ روم میں آ کر جب اس نے اپنے روم کی کھڑکی سے اس ہائی وے پر دیکھا تو وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن تینوں فیکٹری کی سائٹ دیکھنے کے لیے نکلے، لیکن گاڑی شروع ہو کر تھوڑا آگے ہی بڑھی تھی کہ اچانک بند ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی اور گاڑی بھی نہیں تھی، تو ان تینوں نے ریسیپشنسٹ کے کہنے پر شہر سے ایک مکینک کو بلایا۔ 3 گھنٹے بعد جب مکینک آیا تو اس نے تھوڑی دیر تک گاڑی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ گاڑی کو ورکشاپ لے جانا ہوگا۔ وہ تینوں مکینک کے ساتھ اس کی گاڑی میں ہی چلے گئے اور سائٹ پر اتر گئے۔ سائٹ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی تھی۔ ان کو مکینک کا کال آیا کہ ان کی گاڑی پوری طرح سے بگڑ چکی ہے اور وہ کب تک بنے گی کہا نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے واپس جانے کے لیے ایک ٹرک والے سے بات کی اور اس ٹرک والے کو ہوٹل پر کھانا کھلانے کا لالچ دیا، لیکن جب انہوں نے اس ٹرک والے کے سامنے ہوٹل کینوپی کا نام لیا تب وہ ٹرک والا بہت گھبرا گیا۔ اس ٹرک والے نے انہیں بتایا کہ ہوٹل کینوپی میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ اس نے کہا کہ ہوٹل کینوپی ایک قبرستان پر بنایا گیا تھا۔ ایک نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ بھوت وہاں رہتے تھے اور اس لیے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔
حمزہ اور عثمان کے ساتھ ہوئے حادثوں نے انہیں سوچنے پر مجبور تو کیا، پر علی بھوت پریت کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ بات رفع دفع کر دی۔ وہ ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ وہ انہیں ہوٹل سے تھوڑا دور ہی اتار دے۔ بہت منانے کے بعد وہ ٹرک والا مان گیا اور وہ تینوں جیسے تیسے ہوٹل پہنچے۔ رات دیر ہو چکی تھی اور تینوں کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ علی بھی لیٹے لیٹے اپنے فون سے کھینچی فوٹو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ اس کی تصویروں میں انہی کے کمرے میں کئی سارے بچے دکھائی دے رہے تھے، وہ بچے شاید جو اس ہوٹل میں بسے بھوت تھے۔ علی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے حمزہ اور عثمان کو جب فوٹوز کے بارے میں بتایا تو وہ تینوں بہت گھبرا گئے۔ وہ اس ہوٹل کے ریسیپشنسٹ کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے آئے، لیکن ریسیپشنسٹ کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہاں انہیں وہ بوڑھے چاچا بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے یہ سب ان بوڑھے چاچا کو بتایا تو اس بوڑھے چاچا نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب وہ ہوٹل کے اندر آئے تھے تو 4 آتمائیں تو ان کی گاڑی کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہوٹل کینوپی میں پچھلے 18 سالوں سے بھوتوں کا سایہ تھا۔ جب سے یہ ہوٹل بنا تھا تب سے یہاں کے بھوت ہوٹل میں آنے والے لوگوں کو زندہ واپس نہیں جانے دیتے۔ کسی کے ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں تو کسی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر ہوٹل کی بالکنی کی اور اشارہ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہاں دیکھو، وہ سفید کرتے میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اس آدمی نے یہاں ہوٹل بنانے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ جگہ قبرستان کی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد ہوٹل کے سامنے والی روڈ پر اس کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، اور آخر میں اس واچ مین نے ان تینوں کو بتایا کہ ان کی گاڑی ٹھیک نہیں ہونے والی۔ وہ گاڑی اپنے ساتھ کئی سارے سائے لے گئی تھی۔ ہوٹل میں رہنے والے ان بچوں کی آتماؤں کو وہ گاڑی پسند آ گئی تھی، اور شاید اس لیے وہ تینوں اب تک زندہ بھی تھے۔ اس بوڑھے واچ مین نے ان سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ یہ سب باتیں سن کر ان تینوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی کے ابھی ہوٹل سے نکل جائیں گے۔ وہ تینوں اپنا سامان لے کر نکل ہی رہے تھے کہ تبھی انہیں وہ ریسیپشنسٹ ملا۔ وہ تینوں اسے دھکا مار کر وہاں سے تیزی سے بھاگے۔ ہائی وے پر آ کر وہ لوگ آگے جا رہی گاڑیوں سے لفٹ مانگنے لگے، لیکن کوئی گاڑی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی وہ ریسیپشنسٹ ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لوگ بھاگ کیوں رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ انہیں ہوٹل میں واپس اندر آنے کے لیے کہنے لگا۔ تبھی اچانک سے ان کی نظر اس کی گردن پر پڑی اور تینوں کو اس کے گلے میں پھانسی کے پھندے کا نشان دکھائی دیا۔ ان تینوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ شاید یہاں سب ہی مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تینوں ڈر کے مارے ہائی وے کے راستے پر بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے جب کچھ دور تک پہنچ گئے تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ہوا میں کئی سارے بھوت اس ہوٹل کے چکر لگا رہے تھے، اور روڈ پر کھڑے وہ واچ مین اور ریسیپشنسٹ انہیں دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہے تھے۔ ان کی جان تو بچ گئی، پر زندگی بھر کے لیے ان کے دل میں اس جگہ کا ڈر بیٹھ گیا۔